آپ اتنا آپ نے ساتھ دیا اور میاں نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ کھڑے رہے اور برے وقت میں ان کا ساتھ دیا. اب ہمارا خیال تھا کہ آپ ان کو پہلی صفوں میں جا کے استقبال کریں گے، تو اب آپ ان کو چھوڑ گئے ہیں. تو یہ کوئی آپ ایشوز جو فریم کر سکتے ہیں کہ واٹ آر دی ریزن دیٹ یو ہیو ڈسٹینس فرام شریف فیملی اور پی ایم ایل این میٹنگ پالیٹکس اور یہ آپ خاندانی اجارہ داری کی وجہ سے بھاگے ہیں یا کچھ اور ایشوز ہیں؟ دیکھیے چوئی صاحب، میں تو 2019 کے اندر بھی کبھی کبھی میں واحد مسلم لیگ کا تھا جس نے سب سے پہلے شروع کیا تھا. ہر ہفتے میں نیوز میں کالم لکھتا تھا انگریزی میں، اور جنگ کے اندر بھی چھپتا تھا پھر اردو میں. اور میں اس میں اکنامک پالیسی پہ بات کرتا تھا، کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی کری ہے، تھوڑی سی اکنامک سمجھتا ہوں، تو اس پہ میں بڑا سیریس لکھتا ہوں. اس پہ میں بہت زیادہ بیانیہ نہیں بناتا. تو اس پہ بھی بڑی بری بات لگ جاتی تھی میرے ٹی وی شوز پہ بھی ڈاکٹر صاحب کو. تو وہ اکثر میاں صاحب کے تھرو مجھ سے کہلواتے تھے کہ یار مفتاح کو بولو ٹی وی پہ میرے خلاف بات نہ کرے، یا مفتاح کو بولے ٹی وی پہ بات نہ کرے. خواجہ آصف کے تھرو کہلوایا، میاں صاحب کے تھرو کہلوایا، شاہد عباسی صاحب کے تھرو کہلوایا. تو اکثر یہ کرتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب بڑے سینسیٹیو تھے کہ کوئی بھی ان کی پالیسی کو کرٹیسزم نہیں کرے، اور ہماری پالیسی ایک دم مختلف تھی. میں سمجھتا تھا کہ ڈالرز کو آپ زبردستی اگر رکھیں گے اور بار بار آپ بورو کرتے رہیں گے دنیا سے ڈالر اور اس کو رکھیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا، جو کہ اب سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اس بار بھی جب وہ آئے اور انہوں نے ڈالر کو 229 پہ رکھا تو ایکسپورٹ بھی کم ہو گئی، ریمیٹنس بھی کم ہو گئی. یہ چیز بھی سب کے سامنے ہے. اور پھر اگر یہ آئی ایم ایف آخر میں شہباز صاحب نہیں کرتے آئی ایم ایف، جو کہ شہباز صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے، تو پاکستان پکا ڈیفالٹ ہو جاتا. پاکستان کو 2 مرتبہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا، ایک مرتبہ میری کوششوں سے اور ایک مرتبہ شہباز صاحب کی کوششوں سے. لیکن جہاں تک پارٹی کا، میں دیکھیں سچی بات ہے کہ میں اس ٹائپ کا انسان نہیں ہوں. اللہ نے بہت میرے کو نوازا ہے بہت اچھے دوستوں سے، بڑی اچھی فیملی سے. تو میں اس چیز کا وہ نہیں ہوں کہ جو اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی رکھتا ہے. نواز شریف صاحب آج بھی میرے لیے محترم ہے، شہباز شریف صاحب آج بھی میرے لیے محترم ہے. میں تو سچی بات ہے کہ جو سیاسی مخالف ہیں، عمران خان نے مجھے جیل میں بند کیا تھا بغیر گناہ کے، میں اس کے لیے بھی کوئی علم دنیا دل میں نہیں رکھتا ہوں. اللہ اس کو بھی اچھی صحت دے، توفیق دے، زندگی دے. میں خدا نہ خواستہ کسی مفتاح صاحب یہ فرمائیے گا، کسی کی وہ نہیں. مفتاح صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی آپ نے کہا کہ ایک دفعہ آپ نے جو ہے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے اور دوسری مرتبہ شہباز صاحب نے. تو جب پہلی مرتبہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا، جب آپ نے بچایا ہے، تو وہ کون ڈیفالٹ کر کے گیا تھا پاکستان کو؟ سر جب میں آپ کھل کے بات کیجیے گا جی، چاہے وہ آپ کے مخالف ہے چاہے موافق ہے، بات حق اور سچ کی کریں، مسئلیت کو سائڈ پہ رکھ دیں. آج مفتاح صاحب میں سر اللہ کی مہربانی سے کبھی اتنی سیاست نہیں آئی کہ مسئلہ معاشی باتوں پر مسئلت کروں. لیکن جس دن ہماری حکومت آئی تھی اس دن 110 ارب روپے کا مہینے کا نقصان تھا حکومت پاکستان کو، 70 روپے ڈیزل پہ اور 40 روپے پیٹرول پہ. ٹھیک ہے، یہ بات طے ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جس دن پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ ڈیزل اور پیٹرول پر سبسڈی دیں گے، تو بڑا زور سے ٹیبل پہ ہاتھ مارا تھا شوکت ترین نے اور کہا تھا میں ریزائن دے دوں گا. لیکن پھر انہوں نے نہیں دیا اور پھر وہ عمران خان نے ان کو قائل کر لیا. تو میں آیا تو میں نے پہلے دن شہباز صاحب سے کہا کہ شہباز صاحب یہ چیزیں 0-0 کرنی پڑیں گی، ہم اس کو دے نہیں سکتے. آئی ایم ایف سے میں نے وزیر بننے سے 1 آدھ دن پہلے سے بات کر لی تھی. بہت سارے پاکستانی آئی ایم ایف میں کام کرتے تھے، میں بھی کیونکہ آئی ایم ایف میں کام کر چکا ہوں تو ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو میں نے ان سے بھی بات کری کہ بھئی ان کے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے، آئی ایم ایف والوں کی طرح بتا مجھے کیا ہو رہا ہے. تو میرے کچھ دوست وغیرہ تھے، وہ مجھے بول رہے کہ دیکھ یار یہ 2 چیزیں تو نے کرنی ضروری ہے، پیٹرول ڈیزل کی، ورنہ آئی ایم ایف بات بھی نہیں کرے گا. تو ہم نے یہ ساری باتیں کی تھی. ہم نے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھو اگر سیاست کرنی ہے اور ریاست ہے تو ریاست کو چوز کریں گے، سیاست کو نہیں کریں گے. اور اگر ایک الیکشن ہار جاتے ہیں تو کوئی بات، یہ میرا اس پہ ایمان تھا. لیکن پولیٹیکل کیپٹل میرا نہیں تھا، پولیٹیکل کیپٹل میاں نواز شریف کا اور میاں شہباز شریف کا تھا. بہرحال ان کا فیصلہ تھا. لیکن اور ڈاکٹر صاحب اس کے بہت خلاف ہوتے تھے. میں جب کہتا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا تو بولیں گے نہیں کرے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ 100% ڈیفالٹ کر رہا تھا، لیکن تب جب وزیر نہیں تھے تو نہیں ڈیفالٹ کرے گا. میں آئی ایم ایف کی بات کرتا تھا تو وہ بولتے تھے ڈالر میں 120 پہ لے آؤں گا، 100 پہ لے آؤں گا، 160 پہ لے آؤں گا. اچھا اب یہ بتائیے گا مفتاح صاحب کہ اب آپ پی ایم ایل این کا حصہ ہیں، رہیں گے، یا پھر یہ جو ری امیجننگ پارٹی ہے، یہ جو ساری پلیٹ فارم ہے، اس کو پارٹی کی شکل دینے جا رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر؟ سر یہ ایک پلیٹ فارم تھا جس پہ ہماری کوشش تھی کہ ایک عوام سے بات چیت کری جائے، جس کے اندر ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں، دیکھیں شاہد عباسی، میں اور مصطفیٰ تینوں جو ہے نا بڑے صاحب ثروت ہیں اور تینوں ایک پیسے والی امیر پڑھی لکھی فیملی سے تعلق ہے.
لیکن ہم کو یہ بات کا ریئلائزیشن ہوا ہے کہ جو آج ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 9 کروڑ ہمارا پاکستانی بھائی جو ہے وہ غربت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہ جھوپڑیوں میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے بچوں کو وہ چانس ملتا ہی نہیں ہے جو مفتاح اسماعیل کے بچوں کو چانس ملتا ہے، میرے ڈرائیور کے بچے کے پاس وہ چانس نہیں ہے جو میرے بیٹے کے پاس چانس ہے، تو پھر وہ کیسے کمپیٹ کر سکتا ہے؟ اور پھر اگر آپ 99% پاکستانیوں کو 90% پاکستانیوں کو کمپیٹ ہی نہ کرنے دیں تو ان کا تو آپ نے کبھی ہنر یا ٹیلنٹ کو استعمال ہی نہیں کیا، تو پھر پاکستان میں ہوشیار لوگ تو نکلتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو صرف 1% پاکستانیوں کو پڑھاتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھے ہیں اور میں نے یہ وزیر بننے سے پہلے بھی یہ باتیں کرتا تھا، میں نے ٹیڈ ٹاک دی تھی 1% ریپبلک کی، میں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے کہ ہم 1% پاکستانیوں کو بہترین دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، جس میں میں شامل ہوں، ہم سب کافی لوگ شامل ہیں، لیکن اس کے اندر وہ 90% پاکستانی شامل نہیں ہیں جن کو ہم نے ادر کیا ہوا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ تو غریب ہے، تو جھوپڑی والا ہے، یہ تو فقیر ہے، اس کے پیر میں جوتی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بھائی وہ کم انسان ہے۔ تو اب ہم نے یہ بات کی ہے کہ سارے پاکستانیوں کا پاکستان ہونا چاہیے، اور یہ جو ہم آپس میں لڑائی کرتے ہیں سندھی پنجابی بلوچ، یہ پاگل پنے کی لڑائی ہے۔ اصل میں لڑائی جو ہے، یہ لڑائی تو نہیں، جو کمپٹیشن ہے وہ غریب پاکستانی میں اور امیر پاکستانی میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امیر پاکستانی اور امیر ہو جائے گا اگر غریب پاکستانیوں کو۔ لیکن مفتاح صاحب، اس میں چینج لانے کے لیے آپ کو کسی پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ بننا پڑے گا نا، ایک پولیٹیکل پارٹی کا، جس کے ذریعے آپ کسی ڈیسیژن میکنگ کے اندر بیٹھ سکیں اور آگے چیزیں بڑھا سکیں۔ پارٹی بنا رہے نہیں بنا رہے سر، کھل کے بتا دیں آج۔ سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، میں اور شاہد بھائی، مصطفیٰ بھائی، ہمارے ساتھ حاجی لشکری رئیسانی بھی ہیں، خواجہ محمد ہوتی بھی ہیں، دیگر اور لوگ ہیں ساؤتھ پنجاب سے، کے پی سے، سندھ سے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں سر کہ پارٹی کی گنجائش ضرور ہے، ہم یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں، فیڈرل پارٹیاں، وہ اس وقت لوگوں کو وہ پیش نہیں کر رہی جو لوگوں کو چاہیے۔ اس وقت میں آپ سے پوچھوں، آپ پچھلے ایک ہفتے کا اخبار پڑھ کے دیکھ لیجئے، کسی سیاسی لیڈر نے یہ بات نہیں کری کہ مہنگائی کا کیا حال ہے، کسی سیاسی لیڈر، کسی سیاسی پارٹی نے یہ بات نہیں سر، مفتاح صاحب بات نہیں، اس پہ تھوڑا سا میں روکوں گا، کیونکہ جو پتہ نہیں آپ ان کو سابقہ قائد بولیں گے یا موجودہ قائد بھی، پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد، وہ جو نواز شریف صاحب ایک نیا پلان لے کے آ رہے ہیں جو ہے اکنامک ریفارمز کا، جس سے غربت بھی کم ہوگی، ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہیں گی۔ ہمیں بتا دیں کچھ آپ سے بھی بات چیت ہوئی ہے یا کس قسم کا وہ پلان ہو سکتا ہے؟ سر یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں وہ ری امیجننگ والی بات پوری کر لوں کہ تو ہم نے یہ تعین کر لیا ہے کہ ہم کو یہ یقین ہے کہ سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا وہ لیڈران شاہد عباسی، مصطفیٰ یا میں یا ہوتی صاحب یا حاجی صاحب ہو سکتے ہیں یا نہیں، کہ عوام کی نظر ہم پہ ہے یا کسی اور پہ ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اب ہم اس کا تعین کر رہے ہیں آپ جیسے ساتھیوں اور دوستوں سے بات کر کہ کیا ہم میں ڈو وی ہیو واٹ اٹ ٹیکس ٹو میک اٹ، کیا ہم جیسے دیکھیں 3 لیڈران، میں ابھی تاریخ میں آپ دیکھیں، اس دن میں نے کہے تھے تو ایک کا نام سینسر ہو گیا تھا، لیکن بہرحال ایک پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ایک مسلم لیگ کے قائد ہیں، اور ایک ذوالفقار علی بھٹو مرحوم شہید تھے، کہ جن کو اپنا بیانیہ بتانا بھی لوگوں کو آتا تھا اور اپنی طرف لوگوں کو قائل کرنا بھی آتا تھا۔ ایسے صرف 3 لیڈر پیدا ہوئے، پھر ظاہر ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی بھٹو صاحب کی لیگیسی کو آ کے لے کے گئی ہیں اور وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ 3 لیڈر نیشنل لیول پہ ہم نے دیکھے۔ تو صرف ٹیکنوکریٹک باتیں کرنا، صرف مسئلے کا سمجھنا کافی نہیں ہے، لوگوں کو قائل کرنا بھی آنا چاہیے، اور لوگوں کو میری طرف یا شاہد عباسی کی طرف خاص طور پر قائل ہونا چاہیے۔ تو کیا لوگ ہمارے ساتھ قائل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا ہم تعین کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری کوئی حیثیت ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے ساتھ چلیں گے۔